دو حادثے ہوئے ہیں، دو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں جو کہ فطرت الخوارج نے کیے ہیں۔ ایک اسلام آباد میں ایک بلاسٹ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے اوپر، جس میں کوئی 35 کے قریب جو کیجولٹی ہوئی ہیں، جن میں 15-16 جو ہیں وہ شہدا بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے 12-15 منٹ پہلے ایک اور گروپ جو ہے طالب ٹی ڈی پی کا، انہوں نے کوشش کی ہے وانا کیڈٹ کالج کے اندر گھس کر، وہ جو 2014 میں اے پی ایس پشاور کا حادثہ ہوا تھا جس میں کوئی 150 بچے جو معصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا، ذبح کر دیا گیا تھا، اس طرح کا انہوں نے ایک سین کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو وانا کیڈٹ کالج کے سیکورٹی سٹاف تھا وہ بڑا ویجیلنٹ تھا، ان نے گیٹ کو تباہ کیا دھماکے والی گاڑی سے، لیکن اندر انہوں نے ان کو کنٹین کر لیا اور یہ مجبور ہو گئے ایک ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ میں پناہ لینے کے لیے، اور ان کو وہاں کے سیکورٹی فورس جو ہمارے ایس ایس جی کے گروپ تھے وہاں پر ڈپلائڈ تھے، کوئک ریئیکشن فورس، انہوں نے ان کو کارڈن کر لیا، اور مین وائل انہوں نے تمام کے تمام جو سویلین سٹاف تھے، اسٹوڈنٹ تھے، سارے کے سارے ان کو ریسکیو کر لیا، اور الٹیمیٹلی 5 کے 5 جو دہشت گرد تھے یا فتنہ خوارج کے خارجی تھے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ اب یہ جب دو حادثے ہوئے ہیں تو پاکستان میں ایک ایکسپیکٹیشن امیجلی ایمرج ہوئی ہے کہ افغانستان کو سبق دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے اکتوبر میں، پچھلے مہینے کہا، پہلے بھی کہا تھا، اکتوبر میں ثابت بھی کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے ہمارے ملک پہ جو بھی حملے ہوں گے پاکستان کے اوپر، ہم اس کی ہارڈ پرسوٹ کریں گے، ان کے وہاں گھر تک جائیں گے جہاں سے وہ فیسیلیٹیٹر ان کو بھیجتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ اور پاکستان نے پچھلے مہینے 8، 9، 10 تاریخ کو یاد ہوگا 21-22 پوسٹیں بھی افغانستان کی قبضہ کر لی تھیں، ایون اسپن بولدک تک، چمن میں، قندھار میں، کابل میں، کنڑ میں، ان سب علاقوں میں پاکستان نے ان کے کیمپوں پہ فائرنگ کی، ڈرون سے بمبنگ کی، اور ان کو کافی پنش کیا، تو اور میسیج دیا کہ اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اگر دوبارہ ہوا تو یہ افغانستان گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی چیک پوسٹ کو گارڈ کرے، اپنی بارڈر کو گارڈ کرے، اور ان کے بارڈر سے ہمارے سرزمین پہ کوئی بندہ دہشت گرد نہ آئے۔ اس کے بعد پھر مسلم برادر کنٹریز جو ہے بہت ساری بیچ میں آئیں، اور پھر سیز فائر ہوا۔ اس کے بعد سیز فائر کو فردر امپروو کرنے کے لیے طالبان نے کہا کہ میجریبل یا ویریفائیبل ایکشن کرو، طالبان کو آ گیا کہ آپ ان کو روکیں گے، تو اس سے انہوں نے لیت و لال کیا، ٹائم گین کیا۔ پہلے دوحہ میں میٹنگ ہوئی، دوحہ کے بعد پھر دوسری دفعہ میٹنگ جو ہے وہ گروپ کی ان کی آپس میں وفد کی ترکی میں ہوئی، ترکی میں پھر استنبول میں تیسری میٹنگ ہوئی۔ الٹیمیٹلی وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ گارنٹی دینے میں ناکام رہے۔ لیکن پاکستان نے کہا کہ ہم اگر آپ گارنٹی نہیں دیتے تو پھر ہم افغانستان میں ان ٹیررسٹ کے، ان دہشت گردوں کے گھروں تک، ان کے کیمپوں تک ہم جائیں گے، ان کے سپانسر جو ہے ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس میں افغان فوجی ہیں یا دوسرے ٹیررسٹ گروپ ہیں۔ یہ بات ہوئی ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، یہ حادثہ ہوا ہے جب، تو اس کے بعد پاکستان میں ہمارے میڈیا کے اندر، ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑے انٹلیکچوئل پبلک جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بائی پاکستان از ناٹ پنشنگ۔ ایکچولی میری ذاتی رائے میں پاکستان یہ ریسٹرین کر کے بڑا ویژنری ثبوت دے رہا ہے۔ وجہ یہ پچھلے 8-9 اکتوبر کو جو ہم نے حملے اور کاؤنٹر ہم نے حملے کیے، اس کے بعد بھی ہم نے ان کے علاقوں میں جا کر ڈرون سے اور باقی تباہی مچائی۔ اس کے بعد ہوا یہ کیا ہے کہ افغان لوکل اور افغان ڈیاسپورا جو طالبان کو پسند نہیں کرتا، ڈیاسپورا تو 90% افغانستان کے طالبان کو پسند نہیں کرتا، طالبان گورنمنٹ کی اینٹی ہے، لیکن اس ڈیاسپورا کے اندر بھی ایک نیشنلزم کی اسپرٹ بن رہی ہے، اور طالبان مذہبی اینگل کی بجائے اب نیشنلسٹ اینگل لیتے جا رہے ہیں، اور اس ڈیاسپورا کے اندر ایک چیز ہو رہی ہے، پاکستان کے جو حملے ہیں اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، سویلین افغان مارے جا رہے ہیں، انوسینٹ افغانستان مارے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہوا، لیکن چانس تو ہوتا ہے جب آپ ایسے کسی شہروں میں، بستیوں میں ٹیررسٹ گھس کے بیٹھیں گے، ان کو رہیں گے، تو وہ تو وہاں پر تباہی ہوگی، تو وہ ان کے ساتھ کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا چانس ہے، یہ دنیا پوری میں ہوتا آیا ہے۔ تو پچھلے 1 مہینے کے اندر جو افغان لوکل ہیں یا افغان ڈیاسپورا ہے جو طالبان کی گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس مسئلے میں پاکستان کے خلاف ان کی پوسٹ، ان کے سینٹیمنٹ نیریٹو بنتا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان اگر ابھی بھی جواب دینے جاتا
وہ الحرار والے ہیں یا دوسرے حافظ بہادر گروپ ہے جنہوں نے حملے کیے ہیں، یہ دونوں، تو ظاہر ہے وہ بھی گاؤں میں سٹیز میں ادھر مرج ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے پاس لوکیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور پریسیجن ویپن بھی ہیں، لیکن پریسیجن ویپن جب ایک گھر کے اندر جب وہ ایک ٹیررسٹ چھپا ہوا ہے، اسپانسر فیسیلیٹیٹر چھپا ہوا، جب وہ مارتے ہیں تو اس کے ساتھ والے کمرے میں دوسرے کمرے میں سویلین بھی ہیں۔ تو پاکستان نہیں چاہتا کہ ان کی بجائے سویلین کا کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ پاکستان یہ ایک موقع دے رہا ہے افغان طالبان گورنمنٹ کو بھی اور افغان لوکلز کو بھی کہ آپ اپنی اگر کولیٹرل ڈیمیج سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پاکستان ان کے خلاف حملے نہ کرے وہاں، تو پھر آپ ان کو خود روکیں۔ اگر افغان طالبان نہیں روکنا چاہتی تو کم از کم افغان کے دوسرے جو ٹرائبل لوگ ہیں، جو طاقتیں ہیں، بہت سے گروپ ہیں، وہ اپنا اتحاد بنائیں اور وہ روکیں ان کو۔ اگر آپ خود اپنے ہاتھ میں چیز لیں گے تو ہمیں پاکستان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پوسٹ کے اوپر، اپنے بارڈر کے اوپر ان سلیپر سیل کو سے نپٹ لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ریسٹین دکھا رہا ہے۔ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، بلکہ 48 گھنٹے ہونے والے ہیں، پاکستان نے ابھی تک کوئی سٹرائک ان سائڈ افغانستان نہیں بھیجی ان ٹیررسٹ کیمپس کے، ان کے اسپانسر کیمپ کے اوپر۔ اور وہ یہ نہیں کہ پاکستان کوئی کمزور ہے، بلکہ پاکستان ریسٹین کر کے لوکل جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہاں کو موقع دینے جا رہا ہے، ادر دین افغان گورنمنٹ، افغان طالبان، کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ اور وہاں پر لوگ، میں نے سنا ہے کافی لوگ اٹھ رہے ہیں، کیونکہ صرف پشتون طالبان تو نہیں ہے نا افغانستان میں، یہ تو کچھ 2 کروڑ قریب ہے، جن میں سے 50-60 لاکھ پشتون، 70 لاکھ پشتون تو ویسے مہاجر بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، ایران میں اور دنیا میں۔ ہارڈلی کو 1 کروڑ قریب رہ گئے ہیں۔ پشتون پہلے بھی 40%، 45% تھے افغانستان کے اندر، 55% جو وہ تاجک، ازبک، ہزارہ، کافرستانی اور یہ لوگ ہیں، قرغیزی، یہ تو قزلباش، یہ تو 45%، ان 45% میں درمیان کوئی 20% قریب تو اس وقت وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، مہاجرین بنے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 90s میں ہمارا ایک صحافی تھا، اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میری بات ہوئی ہے احمد شاہ مسعود سے۔ احمد شاہ مسعود نے ایک پیغام دیا ہے پاکستانیوں کو کہ پاکستانی یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں صرف پشتون بستے ہیں، افغانستان میں پشتون کے علاوہ بھی لوگ ہیں۔ تو اس انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ اچھا کیا ہے، پشتون بھی جو امن پسند ہیں، جو پاکستان کے احسانوں کو یاد رکھتے ہیں، پاکستان کو اپنا بھائی، اپنا برادر کنٹری سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو افغانستان کے نان پشتون ہیں وہ سارے مل کر رول ادا کریں، اور اگر افغان گورنمنٹ نہیں کر رہی تو وہ رول ادا کریں۔ اور مجھے امید ہے ہمارا یہ ریسٹرین، ہمارا یہ جو ہے کنٹرول جسے کہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچانے کا افغان عام لوگوں کو، اس کی خاطر وہ لوگ بیچ میں آئیں گے۔ اور کولیٹرل ڈیمیج ہم نے کیا بچانا تھا، افغانی خود کر رہے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا کہ اس کی ملا برادر جو ہے، وہ ان کا جو منسٹر ہے کانگریس کا اور ڈپٹی منسٹر بھی ہے، وہ تقریر کر رہا تھا کہ پاکستان سے نہ کوئی ٹریڈ کرو، نہ ٹریڈ آنے دو، نہ جانے دو۔ تو افغان کیا کرے گا؟ دوائیاں بند ہو گئیں، فروٹ بند ہو گیا، خوراک کھانا، آٹا بند ہو گیا پاکستان سے، تو افغانی کیسے؟ نقصان کس کا ہے؟ نقصان طالبان یا اس گورنمنٹ کا نہیں ہے، نقصان تو عام پبلک کا ہے، کولیٹرل ڈیمیج ان کا ہوگا۔ تو اب وہ ایفرٹ ساری وہ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے انفیکٹ افغانیوں کے اندر ایک نیشنلزم ابھارا جائے، اینٹی پاکستان ماحول کریٹ ہو جائے، کہ جب یہ ٹریڈ بند ہوگا، آٹا نہیں جائے گا، دوائیاں نہیں جائیں گی، تو الزام پھر پاکستان گورنمنٹ پہ آئے گا، پاکستان پہ آئے گا، اور عام جو افغانی ہیں ان کے اندر ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا جائے گا، لائک BJP کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ، کہ وہ آپ کی تمام بیماریوں کی وجہ ہیں۔